تصور کریں کہ آپ جنت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پوچھتے ہیں، اپنی وہ خواہشیں بیان کرو جو دنیا میں پوری نہ ہو سکیں۔ آپ بتاتے جا رہے ہیں، رحمان ایک ایک کر کے سب پوری کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں، اور کچھ؟ آپ کہتے ہیں، بس سب پوری ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں، نہیں، اور بھی ہیں، تم بھول گئے ہو۔ پھر اللہ یاد کرواتے جاتے ہیں، آپ کو یاد آتی جاتی ہیں، اللہ انہیں بھی پورا کرتے جاتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا، مگر سب کچھ واقعتاً ہو رہا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں، اور کچھ؟ آپ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، آج کے بعد میں تم سب جنتیوں سے راضی ہو گیا، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر اللہ پردے ہٹاتے جاتے ہیں اور آپ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرتے ہیں۔ آپ جنت و معافیہ کو بھول چکے ہیں، مدہوش ہو چکے ہیں۔ پھر جب تک اللہ چاہتے ہیں اپنے دیدار کا لطف دیتے ہیں، پھر جنت کی نعمتوں کے مزے لوٹنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ اب آپ جنت میں ہیں اپنے زوج کے ساتھ اور سوچ رہے ہیں کہ آج کیا کیا جائے۔ کہیں باہر جائیں، دودھ اور شہد کی آبشار کے نیچے اپنے تختوں پر بیٹھیں اور جنت کی کستوری کی مہک سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جنت کے مشروب کا مزہ لیں، یا پھر بازار جایا جائے اور اپنے تمام دوستوں سے ملا جائے جن کے ساتھ ہم دنیا میں رہتے تھے، اور خوب باتیں کی جائیں کہ کس طرح ہم یہاں تک پہنچے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نچھاور کی ہم پر۔ اور پھر آپ کی زوجہ آپ سے کہے، کیوں نہ ہم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے چلیں، اور پھر جلد یا بدیر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی طرف رواں دواں ہیں، کیونکہ سارا جگ ہی ان سے ملنے کا خواہاں ہوگا۔ آپ رستے میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے محل کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کرتے ہوئے جائیں، اور پھر آپ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محل میں حاضر ہوں، اور لو دیکھو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ تبسم فرماتے ہوئے آپ نے نہ ایسا چہرہ کسی کو دیکھا، نہ ایسی مسکراہٹ۔ جنت کی نعمتوں سے آپ کی مہمان نوازی ہوتی ہے، اور آپ ان کے محل میں بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی طرف ہمت انگوش ہیں۔ کیا جذبات ہوں گے آپ کے، کیا زبان سے الفاظ ادا ہو سکیں گے؟ ذرا تصور کریں، کیا باتیں ہوں گی وہاں؟ آپ انہیں کیا بتائیں گے، ان سے کیا پوچھیں گے؟ کیا آپ انہیں سیرت میں سے اپنا پسندیدہ لمحہ بتائیں گے، یا آپ ان سے پوچھیں گے کہ طائف کیسا تھا اور کس طرح انہوں نے ہمیں یاد رکھا اس لمحے میں بھی جب ان کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا؟ مگر جنت میں نہ آنسو ہیں، نہ ہی کوئی ڈر، صرف کامیابی اور قربانیوں کی مٹھاس ہے۔ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی قصہ سنا رہے ہیں، اپنا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، یا اس وقت کا جب انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کھیلتے ہوئے پکڑا تھا۔ کیسا ہو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کیسے آپ کو یاد کیا، یا وہ کیسے آپ کے کثرت درود کی وجہ سے آپ کا نام جانتے ہیں اور اس وقت کے انتظار میں تھے جب وہ آپ سے ملیں گے۔ کیسا ہو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں کہ انہیں یاد ہے کہ آپ کا سلام ان تک پہنچا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ کیسا ہو اگر بات چیت کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے آپ کو پانی کا ایک گھونٹ پلائیں، جس کے بعد آپ کو پیاس نہیں محسوس ہوگی۔ تصور تو کریں، کیونکہ جنت میں پھر آپ کو کبھی تصور نہیں کرنا پڑے گا۔